معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے اپنے پروگراموں میں کچھ ینگسٹرز کو بلایا اس حوالے سے کہ وہ کتنا اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور کتنی ان کی نالج ہے اس کے بارے میں۔ تو چونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو یہ ٹو ایکسٹریمز پر چل رہی ہے نئی جنریشن، ایک طرف وہ لوور کلاس یا لو مڈل کلاس کے وہ بچے جو مدرسے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی بڑے مسکانسیپٹس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم مدرسوں سے بھی کانٹیکٹ کریں گے اور ان کے بچوں سے بھی بات کریں گے۔ تو اور دوسری طرف ماڈرنزم ہے بہت زیادہ، وہ ویسٹرن اسٹائل کی ایجوکیشن ہے، تو اس میں بچے جو ہیں وہ بالکل ویسٹرن پیٹرن پر ان کی نالج ہے۔ تو میں نے ابھی تو 2 لڑکیاں ہم نے بلائیں، تو وہ جینڈر کا مسئلہ بھی تھا، لوگوں کا بھی لڑکے کو بھی بلائیں، کسی ینگ لڑکے کو جو نئی جنریشن کا ہو۔ تو میں نے ایک بچہ ہمارا ہم نے اس کو بلایا ہے، حسین رضا ہیں، جو فلسفی میں انہوں نے اپنا بیچلرز کیا اور اپنا MS کر رہے ہیں۔ وہ IR میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں MPhil میں انہوں نے MPhil میں انہوں نے اپنا رجسٹریشن کرا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ ایلیٹ کلاس سے ہیں، تو ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ مس کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ان کی جو ہے وہ نالج جو ہے وہ ویسٹرنائز ہے اور کہاں تک فیکٹس بیسڈ ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حسین، آپ نے شاید ابھی شہر بانو کا بھی دیکھا ہوگا، ہمارے پاس آئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تنشید صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنا، جو ورکنگ وومن بھی تھیں، اینڈ شی ہیز جسٹ گاٹ میرڈ، تو ان کے جو ایکسپیرینسز تھے ان کے اسکول، کالج اور ورک پلیس کے، کہ وہ ڈفرینٹ سیکٹس کے کلیگس کے ساتھ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ رہی ہیں، یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آپ نے فیل کیا کہ یونیورسل پرسنالٹیز جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں اس اپنے پورے سینیریو میں فرسٹ محرم سے، تو ہم نے نیلسن منڈیلا کے میسج سے شروع کیا تھا۔ آپ بتائیے کہ یہ جو مس کانسیپٹس ہیں کہ نئی جنریشن جو ہے وہ صرف ویسٹرنائز اور ماڈرن جو اسٹڈیز ہیں نا ان کی طرف تو مائل ہے، لیکن مذہب کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہمارے دوسرے کلاس کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ صرف ایلیٹس کے ساتھ ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیم ایشو دونوں کے ساتھ ہے۔ جس نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں تو ایک کتاب آئی تھی، ایکچولی کتابچہ تھا، سرخ شیعت مد مقابل سیاہ شیعت، یہ ڈاکٹر علی شریعتی کی، جی شیعت سرخ ہے، جی بالکل جی۔ تو اس کے اندر انہوں نے کافی حد تک اس کو واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک مذہب جو ہے وہ صرف ایک ہی روایتی انداز میں لگ گیا، جبکہ اس کے اندر خون کی جو شہادت ہے یا آگے بڑھ کر ہر کسی کے لیے آواز اٹھانا، دنیا جہاں میں جہاں جہاں اپریشن ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے حساب سے، اور میں اس پہ ایگری ہی کرتا ہوں کہ مذہب کے شعار جو ہیں، جو کہ ریچولز ہیں، اس کی بیسکس تبھی چلتی ہیں کہ اگر اس کے اندر ظلم و جور کے خلاف مستقل ایک جہد چل رہی ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو وہ ریچولز کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر کرپشن اپر لیول سے یا ظلم اپر لیول سے سٹارٹ ہو رہا ہو اور لوور لیول پہ ہم زکوٰۃ، خمس اور دیگر کام اپنے کرتے رہیں، ظلم کا مطلب بھی تو واضح نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کا حق مار لیا، دیٹ از آلسو ظلم، اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو امام حسین کی جو آواز ہے، پروٹیسٹ جو ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور اتنی اعلیٰ و ارفع قسم کی سیکریفائس کے ساتھ انہوں نے یہ پروٹیسٹ رجسٹر کروایا کہ تاریخ انسانی میں ایسے پروٹیسٹ کی مثال ہی نہیں نظر آتی۔ جی ٹھیک بات ہے۔ اس سے پہلے ہم کرسچینٹی میں بھی دیکھتے ہیں، کروسیڈ وارز ہیں، صلیبی جنگیں ہیں، اس میں بہت زیادہ کیولری کا پورا ہمارے جی پاس بالکل، بتائیے اس پر کیونکہ آپ صحیح کہا آپ نے، کروکشیتر، کیولری، کربلا، یہ تینوں کے تینوں ایک بڑے موضوع ہیں، اور ان سے ہم سب کو کافی ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں۔
کربلا کی جہاں تک بات ہے تو کربلا اسپیسیفکلی میرا اپنا یہ ماننا ہے، جہاں تک میری سمجھ ہے، کہ کربلا واز دا پوائنٹ کہ جہاں سے ان کے پریڈیسرز جتنے بھی ہیں، امام حسین سے پہلے مولا علی، ان سے پہلے رسول اللہ، ان سے پہلے امام حسین سے پہلے امام حسن، جن کا پروٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، انہوں نے خون بہانے سے روکنے کے لیے ایک اکارڈ کیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اس اکارڈ کو غلط معنی پہنا دیے گئے کہ جی ڈر گئے، بزدل ہیں، بیعت کر لی. بیعت نہیں کی. اس اگریمنٹ میں کہیں بیعت کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ جو امام حسن کا اگریمنٹ صلح حدیبیہ تھی، اس کا دیکھیے نا. صلح حدیبیہ کے وقت بھی مسلمانوں نے یہی کہا، منافقین نے، میں کہوں گی مسلمان تو نہیں. لیکن صلح حدیبیہ کہاں جا کے ختم ہوتی؟ فتح مکہ پہ. جی صحیح بات ہے، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت ذل شیرہ سے جو سلسلہ شروع ہوا، ہاں بالکل، کربلا تک جا کے اسٹریچ ہوا. بالکل اسٹریچ ہوا. اور بیچ میں جو یہ خاموشی ہے، لوگ کہتے ہیں سناٹا ہے 60 سال کا. 63 سال رسالت مآب کے وصال کے بعد 63 سال کا وقت ہے، ڈیوریشن ہے، وقفہ ہے، جس کے بعد امام حسین اپنا پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں. تو ان 63 سالوں تک ظلم کو، ناانصافیوں کو برداشت کیا گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین نے پھر کمپرومائز نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں چلو لشکر پہ لشکر ڈال دو. جب ظالم اس حد تک ہو جائے، Exactly. ایک یزید جیسا شخص جو ہے، جب ایک ممبر پہ آ جائے، وہ اور وہ چاہے کہ مجھے شرعی بیعت ایک امام بن کے سامنے آ جائے، ہاں، تو پھر حسین جیسوں کو اٹھنا پڑتا ہے. اٹھنا پڑتا ہے. اور آپ نے کہا تیرے جیسے، جی بالکل، میرے جیسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر آج کے میرے زمانے کی جنریشن ہو گئی یا میرے بعد کی جنریشن، ہم لوگ کے لیے سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے جو یزید ہیں پولیٹیکلی، جن کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر جی بالکل، قابض بہت ہیں، اچھی بات کی آپ نے. اگر ان کے خلاف اگر آج ہم آواز نہیں اٹھاتے تو وی آر ناٹ حسینی پیپل. ایگزیکٹلی. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حسین جیسی تحریک نہیں نظر آ رہی. اب تو جنگ کرنے نکلے ہی نہیں نا. آپ تو اس کو بتانے گئے تھے کہ ہم، اگر وہ جنگ ہوتی تو آپ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. آج آپ کے محاذوں پر جتنے فوجی کھڑے ہیں، 65 کی جنگ ہے، 71 کی، ایک جنگ میں بتا دیجئے کوئی فوجی اپنے بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کر گیا ہو. اصل میں فرق دیکھیں، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو فرق یہ ہے کہ خلافت کی ایک طرف لوگ کھڑے تھے، اور دوسری یہ جو ائمہ علیہم السلام ہے، یہ امامت کے تصور سے کھڑے تھے. نہیں، خلافت بھی جو ہے انہوں نے اس کو بھی غلط معنی پہنائے. جی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو، نہیں، تم سیاسی لوگ ہو. ٹھیک ہے نا. تمہیں تم نے پہلا تو ہاں بہت. چلیں اب آپ بتائیں. امامت کی طرف جہاں تک میرا ایک ڈیوائن گائیڈنس کی طرف میرا ایگزیکٹلی، کہ امامت یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی طرف، اور ان کا کام کوئی پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ایک لیڈر بن کے سامنے آنا نہیں تھا. ایگزیکٹلی، پاور کوریڈور میں گھسنا نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا نا. انفیکٹ پاور از سم تھنگ جو ابھور کی گئی ہے امامت کی طرف سے. انہوں نے انفلوئنس کی بات ضرور کی ہے. ان کا انفلوئنس اتنا تھا کہ لوگ ان کی گود میں روتے ہوئے ہنستے ہوئے شہید بھی ہوتے تھے، کہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے. ورنہ پاور ہو اگر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاور کے ساتھ کوئی کسی کے لیے اتنا زیادہ آگے جا سکتا جتنا اصحاب حسین گئے، جن کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت بالکل کونے میں کھڑی ہے. بالکل. اور وہ رات کو دیا بھی جب وہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ بجھایا گیا، تو نوبڈی لیفٹ. نوبڈی ہیز لیفٹ. اور آپ ایج گروپ تو دیکھیے، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ صحابی ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور بچے پہ آ جائیے، جوان ہیں بیچ میں، اور پھر 6 ماہ کا بچہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو کربلا کے جو بہت سارے لیسنز ہیں، وہ معاشرے کے لیے، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھے تھے نا. آپ معاشرہ خراب ہو رہا تھا، اسلامی معاشرہ تنزلی کا، اخلاقی، سماجی، ہر لحاظ سے تنزلی کا شکار تھا. اچھا، یہ جو مس کانسیپٹ ہے، اب میں اپنی اصلی بات کی طرف آتی ہوں کہ نیو جنریشن جو ہے، آپ نے پہلے تو واضح کر دیا کہ چاروں طرف ہے، لیکن یہ مس کانسیپٹ جو ایکسٹریمزم کا ہے کہ یا تو وہ مدرسے میں جاتے ہیں اور وہ کافر اور جہنم اور دوزخ کی کنجیاں اور جنت کی کنجیاں ان کو پکڑا دی جاتی ہیں، اور فتوے جاری ہوتے ہیں، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. شہید بھی دو طرح کے ہیں، جو آپ کا بندہ مرے تو وہ خالی قتل ہوا ہے، اور میرا بندہ مرے تو وہ شہید ہوا ہے. یہ کانسیپٹس بھی جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، اسے ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں. لیکن آپ کی جنریشن جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے کہ یہ مس کانسیپٹس ہیں یا اس میں کچھ فیکٹس بھی ہیں؟ آئی تھنک ہماری جنریشن جو ہے وہ متھ سے کافی دور آج کی جا رہی ہے. یہ جو میتھیکل باتیں تھیں، جیسے یونان کے اندر ایک سلسلہ چلا کہ وہ مائتھوس سے لوگوس کی طرف، ان کے پاس تو ریلیجن نہیں تھا نا، ان کے پاس مت تھا. جیسے آج بھی جو ہندو ہے وہ ان کی جو مائتھولوجی ہے ان کے ہی پاس ہے، صرف ان کے پاس، ہمارے پاس ریلیجن ہے.
جی دنیا میں واحد مذہب جو ہے وہ جسے میں مذہب کہہ ہی نہیں سکتی جی وہ ہندو مت ہے، ہندو میتھولوجی ہے، اور ہمارے پاس ریلیجن موجود ہے. تو ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے. اگر ان کے پاس بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا تو ان کے اتنے سارے خدا نہ ہوتے. جی ٹھیک ہے نا؟ ہندو مت کوئی ایک ریلیجن نہیں ہے، وہ نہیں نمبر آف ریلیجنز نمبر آف ریلیجنس ہے، گاڈ اینڈ گاڈیس وہ جی ٹھیک ہے. بالکل. اور ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا اس میں وحدانیت کا تصور جو ہے نا جی وہ اصل میں وہ سینٹرل فوکل بالکل. یہ ابراہیمی تینوں مذاہب جو سلسلہ چلا حضرت طلاق ابراہیم دین سے- ابراہیم ہے یہ جی جی بالکل ٹھیک بالکل. واپس لوط و طلاق یا توراہ میں ہمارے پاس آ گیا تھا. پھر اس کی آپ کہہ لیں گوسپل میں اس کا ایک نیا فارم آیا، یا بیچ میں زبور میں اس کی، زبور میں بائبل میں. جی بالکل. اور اب ماڈرن فارم میں، یا جسے ہم لاسٹ ٹیسٹمنٹ ایک طریقے سے کہہ سکتے لاسٹ ہیں. یہ ابھی ہمارے پاس ہمارے ایک اور مہمان آئیں گے، جی. وہ پریچر ہیں، کرسچن پریچر ہیں، اور انہوں نے بھی یونیورسل شخصیات تو کسی کی بھی جو ہے وہ ان کو آپ سلام کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو. اچھا، یہ بات میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جنریشن میں ایسا کیا معاملہ رہا. میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک سب کی ایک مخصوص سنت ہے. حضرت آدم کی سنت توبہ کی ہے کہ معافی مانگنا اپنے کسی گناہ کے بعد. ہم نے اپنے نئی جنریشن میں سے یہ چیز ہٹا دی. ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی غلطیوں پہ. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک توبہ کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہی ہوں، تو آپ توبہ کو تو سپورٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ توبہ تو ہماری کتاب میں یہ ہے کہ توبہ اور شکر یہی دو تو چیزیں ہیں. اسی طرح سے تمام وہ انبیاء جو کہ اس کے بعد آتے گئے جنہوں نے ریوائول کیا کسی قوم کا، حضرت داود، حضرت موسیٰ، سلمان، حضرت ادریس، حضرت شعیب، سب ان سب کی ایک مخصوص سنتیں ہیں. اور آئمہ علیہ السلام بھی جو ہمارے پاس ہیں ان کی بھی ایک مخصوص سنت ہے. ہم لوگ وہ ریوائیو نہیں کرواتے، ہم صرف زبان سے علیہ السلام یا زبان سے درود تو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ درود کا جو کہ مطلب ہے ہمارا کہ ان سے رشتہ قائم کرنا اور ان کی سنت کو سلام کرنا، یعنی زندہ رکھنا. ہم درود کی ایک درود کی افضلیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ درود سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ آئی تھنک کیونکہ اس میں جیسے ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، جو آپ کی درود کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس میں اگر ہم چاہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سلو قائم کرتے ہیں، صلوات قائم کرتے ہیں، کنیکشن بناتے ہیں. اچھا، چونکہ آپ ہمارے لیے نئی جنریشن ہے اور ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم آپ کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور کچھ آپ سے وہ سیکھیں جو اب ہو رہا ہے ماڈرنزم میں. تو درود کے بارے میں یعنی میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ سب سے افضل عبادت کیوں ہے. آئی تھنک اس کا مطلب بھی سب سے واضح کر رہا ہے، مطلب ہی واضح کر رہا ہے نا، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. اس میں خدا ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، نہ اس کے ملائکہ شامل ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، ہم قربانی کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. یہ واحد عبادت ہے جس میں خدا ہمارے ساتھ شریک ہے. اور وہ فرشتے، وہ کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تم پر، محمد و آل محمد پر. تو اس لیے یہ سب سے افضل عبادت ہے. تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے معنی بتاتے ہیں. پوائنٹ بنایا گیا ہے اور نبی کے، کیونکہ جو میٹا فزیکل بینگز ہیں وہ نبی کے اس پار کھڑی ہیں، اور جو فزیکل بینگز ہیں وہ نبی کے اس پار کھڑی ہیں. تو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے پروفیٹری کا یا اسٹیشن. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے حسین کہ آپ لوگوں کی جو اپروچ ہے وہ اتنی ایکیڈیمک ہے اور اتنی ریشنل کے ساتھ ہے کہ یہ کانسیپٹ سب آپ ہی لوگوں نے ختم کرنے ہیں. اور یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے نا، یہ بیسیکلی کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں، یہ گفتگو کا ڈسکشن. چونکہ جو آپ ڈسکشن کرتے ہیں، اگر ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں تو کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کے شخص کے ساتھ ہو، آپ اس سے سیکھتے ہیں اور وہ آپ سے سیکھتا ہے، تب تو بات آگے بڑھے گی. لیکن اگر آپ کسی بات کو پہ جذباتی ہو جائیں اور اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کر لڑنا شروع کر دیں، وہ تو پھر مسئلہ وہیں سے تو ہو رہا ہے نا کہ آپ اڑے ہوئے کہ نہیں میرے ابا نے تو یہ کہا تھا، میرے دادا یہ کہتے تھے. رسالت مآب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کو عرب کیا کہتے تھے؟ بات تو آپ کی صحیح ہے، ہم نے خود ہی آپ کو امین اور صادق کا لقب بھی دیا ہے. اب آپ توحید کا سبق دینے آ گئے ہیں. ہم مان تو رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تو مذہب یہ نہیں تھا. یعنی اس بات پہ ضد لگانا تو وہی اب یہاں ہے کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تاریخی غلطی ہے، یہ شرعی غلطی ہے، تو آپ اس سے لڑیں نہیں. آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، اگر آپ سے کوئی غیر شیعہ یہ کہتا ہے
تو آپ اس سے لڑنے کے بجائے کیا کریں گے؟ اس سے کہیں گے دلیل دو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم ہاں صادقین. سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی حسین کہ آپ ماشاء اللہ نئی جنریشن میں 2 بچیاں ہمارے پاس پہلے آئیں، شہربانو تھیں اور تنشید تھیں، اور آج آپ ہیں. تو خوشی ہوئی کہ ہماری نئی جنریشنز جو ہے وہ ہم مطلب میں بہت پر امید ہوں کہ ہمیں آپ لوگ مایوس نہیں کریں گے. ہماری دعا ہے کہ ہم نہ کریں. خدا حافظ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے 3 نمائندے نئی جنریشن کے لیے اور ڈفرینٹ سیکٹس اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو بات ایک ہی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اللہ کی صرف عبادت نہیں ہے، یہ نماز، روزے، زکوٰۃ سے افضل عبادت ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا. بس یہی ہے میسج ہے اس محرم کے 10 ایام کا. خدا حافظ. معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور